کہتے ہیں اسلام دین فطرت کے مطابق ہے، عین فطرت ہے، تو مفتی صاحب تو عورت کی فطرت میں سوکن نہیں ہے؟ تم پھر مجھ سے 4 شادیوں کے سوال پوچھتے ہو، پھر میں جواب دیتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں یہ مفتی ہر وقت 4 شادیاں کرتا رہتا ہے. اس پہ کئی بار جواب دے چکا ہوں. دیکھو، ہر وہ چیز جس سے آپ کو تکلیف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فطرت کے اگینسٹ ہے. اور بھی دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں آپ کا کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن وہ فطرت کے اگینسٹ نہیں ہے. فطرت کا حقیقی معنوں میں تعین اسلام کرتا ہے. اگر صرف عقل سے شروع کر دو نا تو مجھ سے سکھ ملے. ابھی کینیڈا میں گیا، وہاں سکھ بہت زیادہ ہیں، تو ان کی داڑیاں بہت لمبی، مونچھیں بھی، وہ تو سب جگہ کے بال رکھتے ہیں. کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، ان کا کلچر ہے، وہ جانے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا فطرت ہے. بال کی کیا ہے؟ فطرت ہے. تو وہ ایک ان کی دلیل ہے کہ اس میں زیر ناف بال بھی ہیں، وہ سارے بال ہی بال. کہتے ہیں بال کاٹنا فطرت کے خلاف ہے. اب اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن کب تک بحث کرو گے؟ ہمارے پاس اسلام ہے. اسلام نے ہمیں ایک اعتدال کا راستہ بتایا کہ نہ سب جگہ کے بال رکھنا فطرت ہے، نہ سب جگہ کے بال کاٹنا فطرت ہے. مرد کو داڑھی کے بال رکھنا فطرت ہے، کاٹنا فطرت کے خلاف. مونچھیں بڑھانا فطرت کے خلاف، کاٹنا فطرت کے مطابق. بغلیں کاٹنا فطرت کے مطابق، بڑھانا فطرت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، اور پیغمبروں کی فطرت وہ اصل میں انسانوں کی اوریجنل فطرت ہوتی ہے. اس میں آپ نے فرمایا مسواک، دانت صاف کرنا. آپ کو پتا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بڑے اپنے قوم کے ہیرو تھے، لیکن زندگی میں کبھی دانت نہیں صاف کیے. وہ کہتے تھے دانت صاف کرنا فطرت کے خلاف ہے. پھر وہ مثال دیتے تھے شیر نے کبھی دانت صاف کیے؟ بلی کو کبھی دیکھا برش کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کیا. ان کے دانتوں میں کیڑے پڑ گئے مگر وہ صاف نہیں کرتے تھے. یہ ایسے گزرے ہیں لوگ دنیا میں. وہ کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے، تو انسان کی ایجاد کردہ چیز ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو لباس نہیں پہنتے. میں جب کینیڈا میں تھا نا ابھی پچھلے ہفتے، تو نیوڈ لڑکے لڑکیوں کا بائکوں پہ دھرنا چل رہا تھا. میں نے نہیں دیکھا. آپ بولے مفتی صاحب وہ دیکھنے گئے تھے، میں چاہتا دیکھ سکتا تھا لیکن نہیں دیکھا میں نے. تو وہ بالکل برہنہ. ان کی دلیل یہ تھی کہ جو لباس کی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے یہ فطرت کے خلاف ہے. انسان برہنہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیوں کلچر کی وجہ سے اپنے شرمگاہوں کو چھپائیں؟ کیا جانور کو دیکھا کبھی چڈی پہنے ہوئے آپ نے؟ ایک دفعہ چوہا گیا تھا ہاتھی کے پاس. ہاتھی نہا رہا تھا تالاب میں. چوہے نے ہاتھی سے بولا یار باہر آنا، کام ہے آپ سے. اب ہاتھی کے لیے دریا سے باہر نکلنا آسان ہے. ہاتھی نے کہا یار مجھے گھنٹہ لگے گا باہر نکلنے میں ہاتھی ہوں، تیری طرح تھوڑی ہوں. نکلا اور چلا گیا. تو بتا دے کیا کام ہے؟ چوہے نے کہا نہیں بہت ضروری کام ہے، باہر آ. ہاتھی بیچارہ گھنٹوں محنت کر کے باہر نکلا. چوہے نے کہا بس واپس چلا جا. ہاتھی نے کہا پھر نکالا کیوں تھا؟ کہتا میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہ آ رہا تو. چوہے نے کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا. تو جانوروں کا لباس نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے نا. تو انسان بھی تو حیوان ہی ہے. میڈیکلی انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہے سوائے ذہانت کے؟ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان زیادہ ذہین جانور ہے باقی. تو اس لیے وہ کینیڈا میں احتجاج چل رہا تھا کہ کپڑوں کی پابندی ہٹائی جائے. مرضی ہو جس نے پہننا ہے پہنے، جس نے پہننا ہو تو بالکل نیوڈ، بالکل. حالانکہ وہ کپڑے جس کی پابندی ہے وہ ہیں کیا؟ 2-3 اسٹیکر رہ گئے. 2-3 اسٹیکروں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ لباس. اس کی وہاں پابندی ہے کہ وہ 3-4 اسٹیکر چپکانا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ پبلک پلیس میں نہیں جا سکتے. تو اس پہ احتجاج چل رہا تھا کہ نہیں جا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ نیچر ہے. اب کیا کر لو؟ آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ آپ کہو گے بھائی کیا کیسے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے؟ تو عقل ہر فیصلہ نہیں کرتی. انسان کو تربیت کی ضرورت ہے، جسمانی بھی روحانی بھی. دیکھو جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی، بکری کا بچہ دودھ پیتا ہے، گوشت کھائے گا وہ نہیں. شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہی گوشت کھائے گا، دودھ پیے گا. گھاس کھائے گا نہیں. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہی گوبر بھی رکھ دو نا وہ بھی کھا جائے گا. اب بتاؤ جانور زیادہ ذہین ہے یا انسان؟
بولو نا انسان. تو انسان تو فطرت پہ چل نہیں رہا. اس کے سامنے انگارہ رکھ دو بچے کے سامنے, وہ بھی کھا جائے گا. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کیوں لکھا ہوتا ہے بھائی بچہ کچھ بھی کھا جائے گا, بلی کا بچہ نہیں کھائے گا کچھ بھی, حالانکہ ذہین انسان زیادہ ہے. تو یہ اس کی علامت ہے, انسان ذہین تو بہت ہے لیکن تربیت کا محتاج ہے. مادی تربیت اس کو ماں باپ اور کلچر دے گا, اور روحانی تربیت اس کو پیغمبر دیں گے. تو نیچر کا تعلق روحانیت سے ہے, تہذیب کا تعلق روحانیت سے ہے. تو تہذیب پیغمبر سکھائیں گے, پیغمبر نہیں سکھائیں گے. عقل نہیں فیصلہ کر سکتی, تو عقل تو کہے گی ننگے ہو کے بیٹھو, عقل تو کہے گی ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دو. اگر کسی مرد کا مرد کی طرف دل مائل ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پہ راضی ہیں تو کسی تیسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو انجوائے کرنے دو. لیکن مذہب کیا کہتا ہے بھائی, یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹخ کے مار دیا. تو اس لیے اللہ بتائے گا نیچر کیا ہے اور کون سی چیز نیچر کے خلاف ہے. اللہ کو اگر بیچ سے نکال کے خود فیصلہ کرو گے تو پھر سردار جی تو صحیح کہتے ہیں, بال بڑھا دو بغلوں کے بھی, زیر ناف بھی, ان کی عورتیں بھی بال ان کے ٹرم بھی نہیں کرتی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے میں نے دیکھا ہے, سکھوں کے پورے بالوں کا گچھا ہوتا ہے جس پہ وہ پگڑی باندھتے ہیں. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, وہ ان کا دین ہے, وہ جیسے عمل کریں. لیکن ہم اسلام کو کیوں فالو کرتے ہیں بھائی؟ ہم عقل کا استعمال ہی نہیں کر رہے اس معاملے میں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک چیز بتا دی ہے, اور کیسے بتائی؟ اپنے پیغمبر کے ذریعے. اور پیغمبر کا پیغمبر ہونا عقل سے ثابت ہے, اس میں ہم نے عقل استعمال کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, آپ کی تعلیمات دیکھو, اور جس طرح اللہ نے آپ کی تعلیمات کو محفوظ کیا تو آپ کا پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا. جب ایک دفعہ آپ کا میسنجر آف گاڈ ہونا ثابت ہو گیا تو پھر آپ کی ہر بات پہ دلیل کی حاجت نہیں ہے. پھر آپ سے دلیل مانگنا ایسے جیسے اللہ سے مناظرہ کر رہے ہو آپ, تو اللہ سے آگے تھوڑی نکل سکتے ہو. تو اس لیے ٹھیک ہے عورت کو سوکن کی تکلیف ہوتی ہے, لیکن تکلیف ہمیں اور بھی بہت سارے کاموں میں, نہانے پہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میلے لوگوں سے آپ پوچھو نہانا کتنا مشکل کام ہے, تو اب بتاؤ کیا میلا رہنا فطرت ہے یا نہانا فطرت ہے؟ نہانا فطرت ہے. نہ میلے لوگ تو نہیں نہاتے. دانت, بہت سے لوگ, وہ جو بڑا ہیرو انگریزوں کا ایک ماضی میں گزرا ہے, کوئی کمانڈر تھا, وہ دانت ہی صاف نہیں کرتا تھا, کیونکہ ابے کون صاف کرے, وہ کہتا تھا نیچر ہے, کیونکہ اس کو تکلیف تھی اصل میں دانت صاف کرتے ہوئے, عادت نہیں ہوتی. تو وہ برش کرنا بھی, لوگ مہینوں مہینوں برش نہیں کر رہے ہوتے, تکلیف تو اس میں بھی ہو رہی ہے. اب کہیں کہ چونکہ تکلیف ہو رہی ہے لہذا نیچر کے خلاف. زنا بھی لیگل ہو جائے گا, زنا سے بچتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ زنا کا موقع ملے اور زنا نہ کرے کتنی شدید ٹینشن ہوتی ہے, لیکن اسلام کہتا ہے زنا کرنا فطرت کے خلاف ہے, بچنا فطرت کے مطابق, کیونکہ انسان وہ جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں جو انسان کی اصل تہذیب ہے. گدھے گھوڑوں کی طرح نہیں ہے کہ جدھر جاؤ منہ کالا کر لو. تو عورت کو سوکن کی تکلیف ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. اگر ہوتا نا تو یہ سسٹم زیادہ دن چل نہیں پاتا, کیونکہ نیچر کے خلاف کوئی چیز چل نہیں پاتی ہے, اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. 4-6 مہینوں کی بات نہیں ہے, صدیوں سے. اسلام نے 4 پر باؤنڈ کر دیا. اسلام سے پہلے تو 4 سے بھی زیادہ ہوتی تھی.